لفظاً میلاد دا معنی ہے پیدا ہونا، اور پیدا ہونا میلاد کسے دا بھی پیدا ہونا، لیکن اینو کیونکہ اسی مخصوص کر دیتا آقا علیہ السلام دی ولادت نال، کیونکہ آقا علیہ السلام دی ولادت نال مخصوص کیتا، ہن دنیا لفظ میلاد جتھے سنیا لکھیا یا پڑھیا جائے ادوں پتہ ہوندا ہے کہ آقا دی ولادت دا ذکر ہے، اور یہ آقا علیہ السلام دی ولادت دے ذکر ہے ساڈا طریقہ کی ہے؟ قرآن پڑھنا، آقا دی حدیث بیان کرنا، آقا دی صفات بیان کرنا، آقا دے جمال بیان کرنا، آقا علیہ السلام دے ولادت دے واقعات بیان کرنا، آقا دی سیرت بیان کرنا، صرف اور صرف یہی طریقہ ہے۔ جس میلاد شریعت تو ہٹ کے کوئی عمل ہووے انہوں اسی میلاد نہ اکھنے نہ مننے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام دی محفل پاک سرکار دے دین دے اور آقا دی سنت دے مطابق ہونی چاہیے، جتھے بھی شریعت تو ہٹ گیا جائے وہ میلاد دی محفل نہیں ہو سکتی، اور کوئی کردا ہے تو وہ اپنا جواب دے، اسی انہوں نہ میلاد منن نو تیار ہاں نہ ساڈا انہاں نال کوئی تعلق ہو۔ تو جتھے قرآن حدیث سنیا اور سنایا جائے اور اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو ہوئے، اور یہ محفلیں جتنی محفلیں ہوندیاں نے میلاد مبارک دیاں قطعاً کوئی فرض نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فرض سمجھدا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا وہ پوچھ ہوئے گی، کسی نو کرنا ضروری نہیں، یہ پیار اور محبت ہے، آقا علیہ السلام دی غلامی ہے، اور اللہ دے دربار رل بہ کے آقا دے غلاماں دا اللہ دا شکر ادا کرنا، یا اللہ تیری مہربانی تیرا کرم، میں تیرا شکر گزاراں، تو اپنا مصطفیٰ کریم سانو عطا فرما، اس دا نام ہی میلاد، کٹھے ہو کے اپنے پیار اپنے غلامی پیش کرنا، لیکن فرض نہیں، لازمی نہیں، کوئی نہیں کردا بے شک نہ کرے، لیکن کوئی زبان لان و تان دراز نہ کرے، جیڑا کردا ہے وہ پیار والا ہے، سرکار دا غلام ہے، آقا دی غلامی اپنے آقا و مالک دی غلام دے سامنے اپنی غلامی پیش کردا پہ، کسی نو کی اعتراض؟ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا سانو کوئی اعتراض نہیں، کوئی کردا ہے نہیں کردا، ساڈا کام بھی نہیں، اگر نہیں کوئی کردا تو انہوں اسی کو جاکھیے یا وہ دے خلاف کوئی زبان جڑی اعتراض کریے یا کوئی ایسے الفاظ کڑیے، وہ پھر میلاد دے خلاف کٹے گا، وہ گلاں کرے گا۔ اس واسطے بڑی صاف جی گل ہے، کردا ہے جڑا وہ سرکار دا غلام ہے، اپنی غلامی پیش کر رہا ہے، کوئی کسے طریقے نہ کردا ہے، کوئی کسے طریقے نال کردا ہے، لیکن کوئی کسے نو اے آکھن دا حق نہیں کہ میلاد دے خلاف کوئی گل کرے۔ اور اس تو دوسری گل ہے کہ میلاد مبارک نو کوئی مننے یا نہ مننے، کسے شے دے حق ہون واسطے ایک کوئی دلیل نہیں کہ انہوں ساری دنیا مننے، کوئی شرط نہیں، جو حق ہے حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، کوئی مننے یا نہ مننے، یہ کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں۔ اور اس تو اگلی گل ہے کوئی نہیں بھی مندا تو ممکن نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام دے میلاد تو نس جائے، سب تو پہلی گل۔ اور ایک بہت بڑی عام فہم لوگاں واسطے اعتراض موجود ہے کہ یار تسی میلاد مناندے ہو برے صغیر وچ، میلاد تو صرف برے صغیر وچ ہویا، نہیں،
یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد پوری کائنات تے ہویا ہے اور ہوندا ہے، یہ برے صغیر تو شروع ہی نہیں ہویا۔ پھر دوسرا سوال کہ برے صغیر تو شروع نہیں ہویا تے دین تے حجاز مقدس تو آیا، حرمین شریفین تو آیا، دین لینا جے تو چلو مکے، دین لینا جے چلو مدینے جتھو دین آیا۔ تو تسی یہ دسو کہ نہ مکے ملا دے نہ مدینے ملا دے، تسی کیوں منا دے؟ تو گل یاد رکھو، اگر الفاظ تے غور فرماؤ گے انشاءاللہ ضرورت پوری ہوئے گی ساڑی، کیونکہ تو انہوں نظم اچ ملاد سنانا ہستے نات خان حضرات موجود نے۔ تو میں عرض کرنا دین واقعہ ہی حجاز تو آیا، میرے نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، باقی زندگی مدینہ منورہ تشریف فرما رہے، آج بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے تشریف فرما ہے نے، اور دین سارا اتھو آیا۔ لیکن میں ایک جملہ عرض کراں گا، دین 1922 تو لے کے 25 تک نہیں آیا، دین 1924 نہیں آیا مکے تے مدینے تو، بلکہ مکے اور مدینے دین اج تو 1400 سال پہلے آیا۔ میں دین 1924 والا نہیں لینا، میں دین آج تو 1400 سال پہلے والا لینا ہے، جڑا میرے نبی کریم نے دین عطا فرمایا۔ کیونکہ کتب بھریاں نے حرم اچ میلاد دیاں، خانہ کعبہ شریف اچ میلاد ہویا، مدینہ منورہ حرم اچ میلاد ہویا، ہاں 1922 وچ حرم کعبہ تے حرم مدینہ تے قبضہ کرن دی کوشش کی گئی، اور 1922 تو لے کے 24 تک وہ قبضہ مکمل ہویا، اور 1925 جا کے تمام چیزاں جڑی 1400 سال تو امت کر دی آئی وہ روک دیتیاں گئیاں، حالانکہ جنت البقیع شریف آل رسول اور اصحاب رسول دے روزے دربار موجود ہے جڑے سارے شہید کر دی۔ آج بھی تصویریں لبڑیاں چاند، تاریخ کھول کے ویکھو، کتب کھول کے ویکھو، 1925 تو پہلے جنت البقیع شریف روزے موجود نے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام دا روزہ مبارک موجود ہے، جڑا 1925 گرا دیتا گیا، شہید کر دیتا۔ تو کیا میں 1925 تو پہلو دا دین لینا ہے یا میں 1925 تو بعد دا لینا؟ کیونکہ میں تو رسول اللہ دا دیتا دین لینا نا۔ تو آج نو نہ ویکھو، کیا اس تو پہلے میلاد حرم نہیں منایا گیا؟ اگر منایا گیا ثابت ہو جائے تو پھر میلاد برے صغیر تو شروع نہیں ہویا، پھر تو خانہ کعبہ اور مدینہ شریف بھی میلاد منایا گیا، تو پھر اعتراض والی گل ختم ہو جاندی ہے۔ دوسری گل، ایک قانون ہے دنیا دا، جیڑا جرم کرے گا انہوں سزا ملے گی۔ کیا ممکن ہے کہ ایک بندہ جرم کرے انہوں سزا نہ دیتی جائے، دوجے نو مجرم بنا کے سزا دیتی جائے؟ مثال دے طور دے، میں دے تسی میلاد منانے ہیں، سانو آکھیا جائے غلط بدعتی نے، کہ جیڑا بندہ سانو بدعتی آکھے وہ دے اپنے گھرج میلاد پہ ہوندہ پہ آکھے جائے سے پھر کیا یہ اصول ہے؟ اور میں دے مسلمانہ دا بڑا خوبصورت اصول میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے چھڑیا۔ اللہ دے نبی نے تے واضح فرمایا، قیامت تک آن والے مسلمانوں ایک ایسا اصول عطا فرمایا جدے جھولی نہیں، کمی نہیں،
میرے نبی دا بنایا یا اصول میں جناب دے پیش کرن لگا. اے اصول نو ذہن وچ رکھ کے پھر اس تو اگے ٹرنے ہیں. فاطمہ مخزومیہ، بنو مخزوم بہت بڑا قبیلہ ہے. فاطمہ مخزومیہ بنو مخزوم قبیلے دی سرداراں دی اولاد. انہیں چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی. حکم آیا دے ہاتھ کٹ دیو، کیونکہ قانون ہے. بڑے بڑے سردار کٹھے ہوئے نہ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معافی لو کسی طریقے. بہت بےزتی ہے، سرداراں دی اولاد ہے. اگر عورت دا ہاتھ کٹیا جائے گا جتھے جائے گی ہر بندہ آگے گا نے چوری کی یا تہاڈی تے عورت بھی چور آئی جہاں ہاتھ کٹیا گیا. ساڈی بڑی بےزتی ہے، ایک باری معافی لو. لیکن جرت کسی دن نہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے سامنے پیش ہو کے گل ایک کرے. سارے نے پلاننگ کر کے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام زید اور آپ دے والد محترم ملی غلام ام ایمن دا بیٹا ہے، اور سرکار دی گود وچ کھیڈے نے. نبی علیہ السلام دے صحابی نے اور بڑے پیارے نے آپ نے. حضرت اسامہ نوجوان نے، ینگ نے، سارے نے انہوں نے آکھیا کہ اسامہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے سفارش فرماؤ کہ سرکار ایک دفعہ انہوں معاف فرما دیں. سرداراں دی اولاد ہے، بہت بڑے خاندان دی اے عورت ہے، غلطی ہو گئی، ایک دفعہ معافی لب جائے، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوئے گی. حضرت اسامہ گئے آقا علیہ السلام دے دربار حاضر ہو کے عرض کی تھی آقا بہت بڑے سردار لوگ جڑے نے قریش دے سرداراں نے مینوں جناب بھیجیا ہے کہ سفارش کراں کہ سرکار کو فاطمہ مخزومیہ دی معافی لینی ہے. آقا ایک دفعہ معاف کر دو. بہت بڑے خاندان دی، بہت بڑے سرداردان دی اولاد ہے، بڑے خاندان دی ہے. غلطی ہو گئی، اگر وہ ہاتھ کٹیا جائے گا انہوں دی بڑی تسلیل ہوئے گی، بےزتی ہوئے گی. ایک دفعہ مہربانی فرما دیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسامہ پہلیاں امتاں اس وجہ تو تباہ ہو گئیاں کہ انہوں نے اپنے بڑے لوگ جڑے دنیا چ امیر تے وڈیرے گھرانے ہیں انہوں دے جرم چھپا لے اور ماڑے لوگاں نو سزا ماں دیتی. اگر کوئی بڑا آدمی جرم کریا تو دا چھپا لیا جاندہ، اگر کوئی عام ماڑا غریب آدمی جرم کریا تو انہوں سزا دیتی جاندی. جڑا ہن ساڈے کول قانون چلدا پیا، وہ بڑا کرے تو کوئی گل نہیں، تو ماڑا کرے تو انہوں سزا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلیاں امتاں یہود و نصارہ اس وجہ تو تباہ ہو گئے، انہاں اپنے بڑیاں دے جرم چھپائے، کمزور ماڑے عام طبقے نو سزاواں دتیاں. فرمایا قسم اس ذات دی جدے قبضے میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، میں بالکل کسی نو معاف نہیں کراں گا. جڑا جرم کرے گا سزا لوے گا. بلکہ میری بیٹی فاطمہ، وہ تے فاطمہ مخزومیہ ہیں، بلکہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے گی میں اودا بھی ہاتھ کاٹ دوں. یہ میرے نبی نے ایک اصول دیتا، یاد رکھو. میری بیٹی بھی فاطمہ بھی چوری ممکن ہی نہیں، تصور ہی نہیں. سرکار دے جسم دا ٹکڑا، جگر دا ٹکڑا ممکن نہیں چوری کرے. دو وجوہات تو دسیا میرے نبی نے. ایک اس لئی کہ اے قیامت تک آن والے لوگوں یاد رکھیا جے کائنات وچ مینوں سب تو پیاری، میرے واسطے سب تو اعلیٰ، میرے واسطے سب تو قیمتی، میری سب تو قریبی سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے. کیونکہ مثال ہو دی دتی جاندی جڑا سب تو پیارا، سب تو قریبی، جڑا سب تو قیمتی ہو. مثال اس کو فرمائی فاطمہ سب تو قیمتی ہے، لیکن اگر میری وہ قیمتی سب تو پیاری بیٹی بھی چوری کر لوے گی جڑی کہ ممکن نہیں، لیکن اگر کرے گی میں معاف نہیں کراں گا. اور یہ مطلب ہے کہ قیامت تک کالے جان لو قیمتی بھی سب تو زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیا جے میں اپنی بیٹی دی مثال دے کے قیامت تک کالے لوگوں سے ایک مثال چھٹ چلیاں کہ کوئی بھی جرم کرے اس جرم تو مستثنا نہیں، چاہے جڈے تو جڈا بھی ہو. پتہ لگا جیڑا بھی جرم کرے انہوں معافی، یہ تو پھر زیادتی ہوئے گی. ایک مجرم دو ایک کو جرم دو میں کرن، ایک نو معاف تے ایک نو زیادتی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ سمجھ آئی نا گل دی؟ ہن آ جاؤ بس میں تھوڑی دیر
ہن یہ میلاد مبارک اسی منا رہے ہیں. اگر اسی غلط کر رہے ہیں تو پھر جڑا جڑا میلاد منائے گا وہ مجرم ہوئے گا کہ نہیں؟ پھر وہ غلط ہوئے گا یا ٹھیک ہوئے گا؟ اگر اسی بدعتی ہوں گے تو جڑا جڑا میلاد مور منائے گا وہ ولی اللہ ہوئے گا. کیوں جی سمجھ آئی؟ میں نال کوئی نہیں تو بلانا، ذرا میرے چند سوالوں دے جواب میں چاہ رہا. تا مقصد میرا یہ نہیں ہے، میں کوئی شوق نہیں، کیونکہ میری تو ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی تو سبحان اللہ آپ کو تھوڑی مرضی ہوتی، لیکن میں چاہ رہا کہ جو میں گل کر رہا تھوڑے تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہوں یہ دسو اگر جرم میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا غلط ہے، تو پھر جیڑا منائے گا وہ مجرم ہوئے گا یا تسی تو میں ہی ہونا؟ سارے ہی ہون گے نا. لو جی ذرا غور نال سماعت فرمایا جائے اور انہوں یاد رکھیا جائے، تواڈے کام آئے گی. سب تو پہلو کیونکہ میرا تعلق ایک آستانے نال ہے، اسی صوفیاء نو فالو کرنے ہیں، اولیاء اللہ نو. اور دو بزرگ میرے، ایک چھوٹا بھائی بھتیجا اور ایک میرے بزرگ تشریف فرمان ہے، اور اسی تروئی جڑے نے اسی تروئی تصوف والے لوگ ہاں، صوفیاء نو دے غلام ہاں. سب تو پہلے صوفیاء نو پوچھ لئیے کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اور میں عرض کراں گا کہ ایک ایسا صوفی ہے برے صغیر جدے سب تو زیادہ علماء مرید نے، کسے ایک پیر دے سب تو زیادہ علماء مرید جدے نے او دا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سب تو المتوفہ 1899 عیسوی، یعنی آج تو 118 سال پہلے آپ دا وصال ہے. بہت بڑا نام. ہوں ذرا غور کرو، میں انہاں جو چند علماء جناب دے سامنے پیش کرن لگا کیڑے کیڑے انہاں دے مرید نے. سارے تو نہیں کر سکتا، چند ہے میں چند. سب تو پہلے میرے پیر و مرشد سیدی و سندی و مرشدی حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو ایک خلافت سیال شریف تو ہے چشتیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ. دوسری خلافت سلسلہ عالیہ قادریہ، آپ دے ماموں سید فضل شاہ صاحب تو لگی. تیسری خلافت حضور پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چشت سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ، اے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دی. پھر اندازہ لا لو کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کڈا بڑا نا ہے، جن دی خلافت مہر علی شاہ کو بھی. اور میں آواز نہیں گل کر رہا، اگر میرے منیر پڑھو گے تو مل جائے گی. تو آپ کو چشتیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ دی خلافت پیر مہر علی شاہ صاحب نو امداد اللہ مہاجر مکی دیئے. تھوڑا آگے ٹرو گے تے مولانا قاسم نانوتوی بانیے مدرسہ دیوبند. میں کسی دے خلاف نہیں ہوں، لیکن گلنا سمجھنا آستے سانو سارے انہوں ڈسکس کرنا پہے گا، لیکن بڑے احترام نال. میری کسی نال مخالف نہیں، نہ میرا کام ہے نہ صوفیاء نو مننا نے دا کام ہے کو بدتمیزی کرنا، بلکہ کو کرے بھی تو سہ جانا چاہتا. مولانا قاسم نانوتوی صاحب نو جان دے ہو، پہچان ہے تو انہوں نہ تو واقف ہو. مکتبہ فکر دیوبند بانی عالم نے، مکتبہ فکر دیوبند مولانا قاسم نانوتوی بانی علماء چنے. مولانا قاسم نانوتوی قوم آپ دی گجر ہے، اور آپ وی مرید نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے. اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب نو خلافت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی.
خلیفہ نے اگاں بھی مرید کر دیں، اے نہیں بہا مرید نے خلافت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو اگاں بھی مرید کر دیں۔ بہت بڑا نا۔ دوسرا نا، تیسرا نا جناب مولانا رشید احمد گنگوئی، اے بھی بانیان مدرسہ دیوبندی چنے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب بھی مرید نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے، اور خلافت بھی یہ اگامی مرید کر دیں۔ تیسرا نام پیش کردہ پیا مولانا اشرف علی تھانوی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی مرید نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے، اور خلافت اگامی مرید کرتے پہ۔ میں صرف ضرورت دی گل کرتا نکل جاؤں گا۔ ان میں کیڑے کیڑے لوگ پیر میر علی شاہ صاحب، قاسم نانوتوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، صرف میں 4 ہی رکھاں گا کیونکہ مشہور نام تو تک پہنچ گئے۔ انہوں چواں دیا چواں خلافت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نو خلافت سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ دی۔ آپ دا سلسلہ بیت، آپ دی قوم فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد ہی چنے، حضرت ابراہیم بن آدم بلخی دی اولاد ہی چنے، اور سلسلہ بیت خلافت جڑی ہے آپ دی حضرت جناب سید علاء الدین علی امن صابر پیا نہ جاندی، اور سید علاء الدین علی امن صابر پیا اور حضرت نظام الدین اولیاء چشتیہ نظامیہ نظام الدین اولیاء تو ہے، چشتیہ صابریہ حضرت علاء الدین علی امن صابر پیا تو ہے، دو میں جا کے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو پاک پتن کٹھے ہو جاندے۔ علاء الدین علی امن صابر مرید کی دینے بابا انہیں نعرہ نہیں نہ لگایا، آپ فرید یاد ہے، بابا فرید رحمت اللہ علیہ دا مرید کون ہے؟ علاء الدین علی امن صابر پیا۔ علی امن صابر پیا دے سلسلہ بیعت نے امداد اللہ مہاجر مکی اور خلافت ہے، اور انہوں نے مرید نے مہر علی شاہ کو خلافت، مولانا قاسم نانوتوی کو خلافت، مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کو خلافت، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو۔ پتہ لگا انہوں کو امداد اللہ دی خلافت، امداد اللہ کو علاء الدین علی امن صابر پیا دی خلافت، امداد اللہ حضرت علی امن صابر پیا کو بابا فرید دی خلافت۔ یہ سارے جوڑ کے آئے بابا فرید دے قدماج کے نام آگئے، ہو گئے کٹھے ہو گئے نا، آئے نا بابا فرید کو، بابا فرید نو ہٹا دو نہ دی خلافت کی دے جائے گی، علی امن صابر پیا نو ہٹا دو نہ دی خلافت تو جڑے مرید کرتے رہے سارے ہو کدے جان گے، کٹھے ہو گئے۔ ہن پوچھ لو اس پیر کولو جڑا انہاں ساریاں دا جدے کولو خلافت لینا کہ جناب حاجی صاحب کیا میلاد منانا جائز ہے یا اسی بدعتیاں، اسی غلطاں، اسی گمراہ ہو چکے ہیں، یا حاجی صاحب جائز ہے؟ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میلاد منائن واسطے سانو کسے اور دلیل دی ضرورت نہیں، سانو یہی دلیل کافی ہے کہ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ، حرم مکہ اور حرم مدینہ سرکار دا میلاد منایا جاندہ، اور دلیل دی لوڑ کیونکہ اس زمانے تک آپ دا وصال ہے نا 1899 عیسوی، اور اتھے روکیا گیا جا کے 1922 قبضہ ہویا اور 1925 جا کے روک دیتا، اس تو پہلے منایا جاتا ہے۔ فرمایا وہی کافی ہے۔ اور اگلی گل آپ دا رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ کتاب یاد رکھو، کھول کے دیکھو، اگر میں غلط گل کرا میں ذمہ دار۔ حاجی امداد اللہ صاحب دا رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ، حاجی صاحب پھر میلاد اسی منانے ہیں، منا لئیے۔ حاجی صاحب فرمانے نے فقیر کا یہ مشرب ہے کہ میں میلاد کو برکات کا ذریعہ سمجھتا ہوں اور میلاد میں شامل ہوتا ہوں اور خود بھی میلاد مناتا ہوں۔ فرمانے میں میلاد شامل بھی محفل ہے چوننا، میلاد میں برکات کا ذریعہ بھی سمجھنا، اور میں خود بھی میلاد۔ پھر حاجی صاحب میلاد منان بدعتی ہو جان گے کہ نہیں؟ یا پھر میں ہی بدعتی ہونا ہونا نہیں ہونا؟ میں مناواں تسی مناؤ تے مجرم، تے جے امداد اللہ مہاجر مکی منان تے او ولی اللہ، غریب مناوے تے
پھر لیا انہوں اصول جڑا میرے نبی دیتا یاد ہے. اگر تسا نے میں بدتی تے فاسق ہونا ہے تو پھر بچنا. تے جے پیر ہو گیا بدتی حاجی صاحب آنے میں میلاد بھی منینا, میں میلاد شامل بھی محفلیں چھوڑنا, میں خود میلاد بھی منانا, اور میلاد دیا محفلانوں برکت دا ذریعہ بھی اسی بھی برکت آستے بیٹھے آنا, برکت دا ذریعہ بھی سمجھنا. اور حرم کعبہ اور حرم مدینہ میلاد بھی ہوندہ ہے, دلیل کافی ہے. تو پھر میں دسو پھر کی بنے گا؟ حاجی صاحب تے فتویٰ کی لگے گا؟ جی حاجی صاحب تے فتویٰ لگ جائے گا تو بڑے جڑے خلیفے نے یہ کی کرن گے؟ میں جتھے لے آنا چاہ رہے ہیں پہنچے جے کہ نہیں پہنچے؟ پھر خلافاء کی کرن گے؟ کیویں دے پیر دے مرید ہوئے نے, کیویں دے پیر کو خلافت لے گیا گا مرید کردے رہے نے. پھر صرف تو اڈے میرے تے فتویٰ نہیں, اس واسطے خدا را فتویٰ لان لگیا سوچو دے چھے کوئی بھی نہیں بچنا برے صغیر چھو. اس تو اگلی عرض کرا, اگر تسی اجازت دو تو گور عرض کرا, تھوڑا جا دائرہ بتا لئیے. یہ تو ان صوفیات دی گل دسی یاد رہے گی. تو انہوں نے ناز خان جڑے نو سنان گے جڑا ماشاءاللہ سرنال بھی میں نہیں ہوں دی, میں معافی چاہنا, میں ہوں دی نہیں, میں غلط نہیں آندا بابا کام. نالے میری کوشش ہے تسی یاد رکھو جدو پاکستان بنے ہیں تسی جڑے یا رسول اللہ کھنالے سننی ہو نا, یہ 80% ہے, تقریباً 3.5 کروڑ آبادی ہے یہ دو پاکستان دی. ہن 20 کروڑ نو پڑ گئی, تسی 50% تو بھی گھٹ گئے. وہ دی وجہ کی بنی ہے, صرف صورت خوش ہاں, سمجھنا نہیں چاہتے. ہن اینڈ آ گیا جے ہن بھی نہیں سمجھاواں گے تو کم مک جائے. تو یاد رکھو پھر انصاف ہے یہ کہ اگر اسی غلط ہونا ہے تو حاجی صاحب غلط ہونا ہے, حاجی صاحب غلط ہون گے تو پھر حاجی صاحب دے خلافاء تو پوچھو پھر انہاں دا کی بنے گا؟ پھر کجے پیر دے مرید ہو گئے. پھر اگاں جڑے انہاں تو خلافت لے کے اس خلافت دے تحت اگاں مرید کیتے انہاں بیچاریاں دا کی بنے گا؟ یہ تو پھر کوئی رہ ہی نہیں جائے گا, سارے ہی لگے جان گے. ایک مسئلہ خارج بڑی گڑبڑ ہو جائے گی, اس واسطے فتویٰ واپس لینا چاہیے یا پھر سارے دے لگے. اس تو اگلا تھوڑا اگر اجازت دیو دائرہ وسیع کراں, اور انشاءاللہ برے صغیر چک بھی نہیں بچن دینا جڑا میلاد تو منکر ہو, ایک بھی نہیں بچے گا. ہاں یہ علیحدہ گلے لوگوں پتہ نہیں ہے, پتہ نہ ہونا یہ نہیں دلیل بکم ہویا نہیں, کم ہویا پتہ نہ ہونا علیحدہ چیز. ہن ذرا آگے آ جاؤ, یہ تانوں صوفیاء دا دسیا مشرب. ہن علماء دے تشریف لے آؤ, علماء دے تشریف لے آؤ گے تو برے صغیر دا بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث, جنہوں اگر بڑے صغیر چو کڈیا جائے تو نہ بریلویاں دی اسناد اگاں جا سکدیاں نے, نہ مکتبہ فکر دیوبند دیاں جا سکدیاں نے, نہ مکتبہ فکر اہل حدیث دیاں جا سکدیاں. انہاں دا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. تعارف اگر اجازت ہوئے تھوڑا جا کرا دیا کیونکہ سمجھ پھر آئے گی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دا وصال ہے 1176 ہجری. بہت بڑا برے صغیر دا نام, اور تروے گھر انہاں دے علمی طور تے محتاج. دین دے علم اسناد حدیث اسی تینے گھر مجبور ہاں. اسی جڑے بریلوی اپنے آپ نو سدینے ہاں, اعلیٰ حضرت دے دادا استاد نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دے شاہ ولی اللہ جڑے نے استاد بھی نے, شاہ ولی اللہ جڑے نے انہاں دے مرشد بھی نے اور استاد بھی نے. شاہ عبدالعزیز انہاں دے سجادہ نشین بھی نے اور شاگرد بھی نے, اور شاہ عبدالعزیز جڑے نے وہ اعلیٰ حضرت دے دادا استاد نے. ساڈی بریلویاں دی اسناد بھی با وساطت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ تے جاندیاں. اس تو اگلی گل آ گئی, حوالہ پیش کراں گا فتاوی ثنائیہ ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث. انہاں دا
44 سال دے دیتے فتاوے جڑے نو جمع کیتے گئے. ادارہ ترجمان سننا نے اس فتاوے نو چھاپیا اور یہ دیتے ابتدائیہ احسان الہی ظہیر نے لکھیا. اور گل میری تے نہیں، پوچھا گیا حضرت ثناء اللہ امرتسری صاحب اہل حدیث، جدو انہاں کو پوچھا گیا کہ اہل حدیث اور دیوبندی مکتبہ فکر کیویں بنیا برے صغیر وچ، فتاوی ثنائیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 414 اور 15 کھول کے دیکھو. وہ فرماندے نے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو دو شاخاں نکلیاں. ایک شاخ آپ دے شاگرداں چو دو شاخاں پڑیاں. ایک شاخ آپ دے شاگرداں وچوں حضرت سید نذیر حسین شاہ صاحب دیئے جڑے کہ اہل حدیث اور اہل حدیثاں دے امام پڑھے، اور دوسری شاخ حضرت جناب احمد علی محدث سہارنپوری دیئے جنہاں دے شاگرد مولانا رشید احمد گگوئی اور قاسم نا نوتوی نے دوسری شاخ مکتبہ فکر دیوبند بنی. دو شاخاں پڑھیاں، ایک اہل حدیث مولانا سید نذیر حسین نو منن والے اہل حدیث، مولانا احمد علی سہارنپوری نو منن والے مکتبہ فکر دیوبند. ایک اہل حدیث بنے، ایک دیوبندی بنے، دو میں شاخاں کٹھیاں شاہ ولی اللہ تے گئیاں، دو میں گھر جناب شاہ ولی اللہ دے شاگرد بنے. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی شاہ ولی اللہ دے بیٹے اور شاگرد، ساڑی اسناد شاہ عبدالعزیز تے گئی. تروے گھر کٹھے ہو گئے علمی طور تے ممکن ہے نہ سنا؟ تروے گھر شاہ ولی اللہ تے کٹھے، اتھو ہی شاخاں نکلیاں، تمام اسناد ختم ہو جان گیاں. اور اللہ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھیا، فرمایا حضرت مولانا اگر شاہ ولی اللہ نو بدعتی ثابت کر دیو گے تو برے صغیر دے کسی عالم کو حدیث دی سند ہی نہیں رہ جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ حضرت نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ نو اگر کوئی ایسا فتوہ لا دیو گے تو پھر برے صغیر کو اسناد نہیں رہ جان گیاں. پھر دین کتھوں لو گے، دین دی سمجھ کتھوں لو گے، دین کتھوں پڑھو گے؟ تینے گھر ایتھے آ کے تابع ہو گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے. شاہ صاحب تو پوچھو حضور میلاد غلط ہے یا جائز ہے؟ جتنے تینے گھر کٹھے حضور میلاد غلط ہے یا جائز ہے؟ فیوز الحرامین شاہ صاحب دی لکھی کتاب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوز الحرامین اپنی کتاب ہے. فرماندے نے میں حرم مکہ چ موجود ہاں، میں حرم مکہ ذرا دیکھو مکے والی تسلی بھی آ رہی ہے. میں حرم مکہ حرم کعبہ چ موجود ہاں، حرم جدوں میں موجود ہاں اور وہ دن آقا علیہ السلام دی ولادت دا دن آ، آقا دی ولادت دا دن آ. میں ایک محفل ویکھی اور وہ محفل کی ہے حضور علیہ السلام دے میلاد مبارک دی محفل. فرمایا میں اس محفل شامل ہو گیا. شاہ ولی اللہ فرماندے میں اس محفل شامل ہو گیا. اور فرماندے محفل کی ہو رہا؟ شاہ صاحب فرماندے نے محفل لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. میلاد دی محفل لوگ آقا دے درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور آقا دی ولادت دے واقعات بیان کر رہے ہیں. یہی میلاد ہے نا. شاہ صاحب فرماندے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، آقا دے درود آقا دے سلام بھیج رہے ہیں اور آقا دی ولادت دے واقعات دا ذکر کر رہے ہیں. میں بھی اس محفل شامل ہویا. فرماندے چلو میں محفل شامل ہویا، درود و سلام اور آقا دی ولادت دا ذکر ہو رہا ہے. یکا یک ایک نور نے اس محفل نو ڈھانپ لیا. میں نہیں آگ رہا شاہ ولی اللہ محدث